بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 978ویں سالانہ عرس مبارک کی افتتاحی تقاریب کے سلسلہ میں منعقدہ 3 روزہ عالمی کانفرنس کی آخری نشست جاری ہے۔ اس میں بیشتر اسلامی ممالک کے نامور اسکالرز نے اپنے خوبصورت الفاظ اور انداز کے ساتھ دیے گئے عنوان پر خوبصورت گفتگو فرمائی۔ میں بار دیگر موجودین اور تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید اور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے اس جمعۃ المبارک سے قبل کی نشست کے باقاعدہ آغاز کے لیے جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آیات کریمہ کے مختصر انتخاب کے ساتھ آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. تشریف لانے والے معزز مہمانوں میں محترم المقام جناب حاجی محمد شفیع صاحب، جناب میاں محمد عمران صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آج کی اس خوبصورت نشست میں ہمارے مانچسٹر سے تشریف لائے ہوئے خادم العلم والعلماء جناب حاجی محمد قاسم صاحب تشریف فرما ہے۔ ہم ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے
خوش آمدید کہتے ہیں اور حضور فیض عالم کے عرس مبارک کے سلسلے میں منعقدہ اس کانفرنس میں شرکت کے اعزاز پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت پائیں گے جناب محترم اصغر بھٹی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا، صدقے اس شان سخاوت کے یہ منگتا تیرا، ہاتھ اٹھا بھی نہ تھا اور مل گیا صدقہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شربت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کیا جو دو کرم ہے شربت تیرا۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے سلسلہ میں منعقدہ اس عالمی کانفرنس کے آخری سیشن کے صاحب صدر محترم المقام پیر طریقت جناب سید سعید الحسن شاہ صاحب صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور تشریف لائے، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے بلا تاخیر اس کانفرنس کے اگلے مہمان محترم المقام جناب شیخ احمد دباغ قادری صاحب سے ملتمس ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقالے کا خلاصہ مختصراً پیش فرمائیں۔ آپ کا تعلق یو کے سے ہے، جناب شیخ احمد دباغ قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و احسان سے ہم یہاں اپنی حاضری دے رہے ہیں۔ جمعہ کا وقت قریب ہے تو میں 2-3 منٹ میں کوئی ایک پیغام آپ کو دے دوں گا، وہ موضوع تو پھر تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، تو بس اس چند منٹ میں ہی آپ سماعت فرما لیں۔ حضور داتا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان اوائل ہستیوں میں ہیں جو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے گزرے، جو بڑا پیغام سب اہل اللہ اور صوفیاء کا
اور خاص طور پر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اور ہے اور رہے گا قیامت تک، وہ کلمے کی تشریح ہے کہ اس زندگی میں انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے اس کے اپنے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، اس کی اپنی شہرت کی محبت بھی ہوتی ہے، دولت بھی ہوتی ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، زمین و آسمان کی چیزیں لبھا رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا پیغام یہ ہے کہ زندگی کا مقصود صرف اور صرف اللہ جل مجدہ کی رضا ہے اور اللہ کا قرب ہے، اور وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے وہ حاصل ہوتا ہے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ، پہلے جملے میں آیت کے حصے میں کہ تمہیں پیدا ہی نہیں کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے بھی تم پیدا نہیں کیے گئے، تم کسی چیز کے ساتھ فٹ نہیں ہوگے، جس کو بھی اپنی منزل بناؤ گے پشیمانی اور ندامت، دکھ اور ضلالت حاصل ہوگی، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنی منزل بناؤ۔ دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں پھر اخلاص اختیار کرو، اس میں کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مثلا اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، تو اس میں پھر تمام دنیاوی اغراض نہ ہوں کہ مجھے جی بچہ مل جائے، مجھے جی عہدہ مل جائے۔ وہ انہوں نے فرمایا، وہ دوسرے بھی صوفیاء نے، کہ وہ دعا کی کھڑکی اللہ جل مجدہ نے کھولی ہوئی ہے، دعا کے ذریعے جوتے کے تسمے سے لے کر اور عرش عظیم تک، آسمان و جنتوں تک مانگو، لیکن جب عبادت کی کھڑکی سے آؤ تو وہاں صرف تمہیں خدا ہی خدا نظر آئے اور وسیلہ مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر آئے اور نبی علیہ السلام ہی وسیلہ جلیلہ ہیں۔ دوسرا آپ نے اپنے دور میں، میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا 3 منٹ میں ختم کرنے، باقی جو پیغام دینا تھا وہ ہمارے دوست سید سرار الحسن نے آپ کو دیا، وہی پیغام ہے اصل میں۔ دوسرا آپ کے دور میں ایسے لوگ تھے جن کو باطنیین کہا جاتا تھا، آپ نے ان کی بھی سخت مخالفت کی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہتے تھے ہم روحانی طور پر اللہ پاک کے بڑے قریب ہیں، ہم روحانی طور پر نبی علیہ السلام کے عاشق ہیں، لیکن وہ شریعت کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں زانی اور شرابی لوگوں سے بھی بدتر ہیں کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہلا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے نمونہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے، آپ کا ظاہر بھی، باطن بھی، آپ کے احوال بھی، آپ کی نماز بھی۔ تو یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اب دوسری یعنی دونوں کو جمع کرنا، آپ نے فرمایا ظاہر میں شریعت، باطن میں طریقت اور حقیقت اور محبت اور معرفت۔ فرمایا وہی کامل بندہ ہے، جو ایک میں نقص ہوا وہ ناقص ہوگا، اس کی اتباع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مقتدا اور رہنما حضور علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح آپ نے پھر خاص طور پر کشف الاسرار جو آپ سے منسوب ہے، کشف المحجوب بھی، اس میں خاص طور پر اس پہ بڑا زور دیا کہ یہ تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ پاؤں، یہ تمہارے دوست بھی بن سکتے ہیں اور سب سے بڑے دشمن بھی، کہ قیامت کے دن تمہارے خلاف یہ گواہی دیں گے۔ تو فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کی اور اپنی عزت یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح جب دوسرے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے بندہ، دل کی، دماغ کی، پھر وہ ولایت کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اللہ جل مجدہ مجھے بھی سب سے پہلے، میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں، پھر آپ کو بھی توفیق دے آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بہت شکریہ۔ مصر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے اگلے مہمان سکولر شیخ ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ مختصر وقت میں اپنا پیغام آج کی کانفرنس اور آج کے عنوان کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی الازہر۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الصادقین من الانصار والمہاجرین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام أيها الإخوة اليوم يوم عظيم وهذه الحفلة المباركة حفلة عظيمة عطرة مباركة التي شاركنا فيها ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا فتوحات العارفين وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أيها الإخوة أيها السادة الكرام أيها العلماء والمشايخ العظام، اليوم موضوعنا المؤتمر ألا وهو قضايا الحضارة المعاصرة وتعليمات شيخ الحجويري وتعليمات سيد الحجوير وتعليمات سيد الهند وتعليمات سيد العرب والعجم شيخنا شيخ الحجويري. أيها الأحباب، يا شباب أمة المسلمة، يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا نعرف أن شيخنا العالم الفقيه العابد الرجل العظيم له دور جلي في نشر الحضارة الإسلامية، في نشر الحضارة الأخلاق الكريمة، في نشر حضارة الإسلام. لذا نقول أن الحضارة الإسلامية هي حضارة عظيمة فائقة مرموقة. لماذا؟ لأن أرساها وأسسها نبي الرحمة، نبي العظيم، نبينا الكريم. أيها الإخوة أيها الأحباب، الحضارة الإسلامية هي حضارة الود والمحبة والألفة، وهي حضارة الأخلاق الكريمة. وللأسف الشديد عندما نرى إلى المجتمعنا اليوم، عندما نرى إلى الواقع إلى مجتمعنا اليوم، نرى الحضارة الإسلامية قد أثرت عليه الحضارة الغربية، جعلتها حضارة ضعيفة. الحضارة التي كانت حضارة عظيمة، حضارة مرموقة، حضارة رفيعة، اليوم في مجتمعنا وفي معاشرتنا نراها ضعيفة. أيها الإخوة، ما هو السبب؟ السبب الرئيسي هو ترك أحكام الدين، ترك أحكام الإسلام، والمشايخ والعلماء وكل من أخذ طريق الدين هو علمنا طريق الإسلام وطريق شريعتنا العظيمة. يجب علينا أن نتبع تعليمات مشايخنا، تعليمات صلحائنا، تعليمات أحبابنا العظيم الذين جهدوا وبذلوا جهودا كثيرا لنشر الحضارة الإسلام، لنشر الحضارة الكريمة، هي التي تشمل على قدوة نبينا الكريم، على أسوة نبينا العظيم، كما قال الله تعالى في كتابه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الإخوة، الحضارة التي تشمل على قدوة رسول الله، على أسوة رسول الله، لا شك ولا ريب هي الحضارة المرموقة، هي الحضارة التي تنجي، هي الحضارة التي تفيد للأمة. يجب علينا أن نتبع شيخنا الحجويري، شيخنا الحبيب الكريم العالم الفقيه، شيخ العرب والعجم، والذي علمنا في كتابه كشف المحجوب من بدايته إلى آخره. العلماء ماذا فعلوا؟ المشايخ ماذا فعلوا؟ كل ما يجد هو خيرا لنا ذكر في كتابه. أيها الإخوة، وقت قليل، يجب علي أن أختصر كلامي. أقول في الأخير: أيها الإخوة أيها الأحباب، يجب علينا أن نتبع أحكام الدين
أن نتبع تعليمات العلياء والصالحين فيه لنا نجاة وذرية للتقرب إلى خالقنا العظيم إلى ربنا الكريم. إذا جئنا إلى ربنا هو يكرم علينا في الدنيا والآخرة ويفيدنا هذا الطريق ويجب علينا أن نعمل بها. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، أن يجعلنا من عباده العابدين، أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اور اس عظیم الشان عالمی کانفرنس کے ہمارے آخری اسکالر جو ٹرکی سے تشریف لائے ہیں جناب محترم محمد نجیب آؤ جی. I am going to request, please deliver your golden words, Honorable Muhammad Najib Auji from Turkey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. First of all, we are all grateful and make our thanks for inviting us for such a huge meeting to remind Al-Hujwari and their teachings, and with such a conference. And also I'm coming here from Turkey. I bring the salams and greetings to your brothers from western border of Islamic boundaries. And now talking in here in behind of these scholars, it may be not suitable, but I feel it responsibility to share that same experience the scholars has done, especially last age, like Al-Hujwari, who influenced this all subcontinent, sub-Asia, with their ikhlas, ukhuwa, in the remaining time for me. I want to start with one question, not just you, first for myself, my soul, my nationalities, and for the whole Muslims. If just one person can come and influence all these sub-countries, sub-Asia, with his ikhlas, with his ukhuwa, what happens to us in these huge bounties has Allah given us, like mass media, like internet? They had nothing, but they had influence all these people, and with their ikhlas, Allah has given the hidayah and make the honor of being Muslim in these countries. Al-Hujwari, if he do this alone, if Allah make this him, and he do in this area, what happens to around 1.5 million Muslims, maybe 2 billion Muslims in this age? We are in recession last 1 age, maybe 2 age, and if we are not influencing others around us, what is the reason? We have to question ourselves, and we have to see the answer first, returning back to our roots maybe, and these important scholars, sheikhs, and take the lecture from them and influencing and getting and apply our life to restart all what our ancients done, redo again, and be a reason of the hidayah of others around us, inshallah. I want to just give one idea that I have. I feel Western or non-believer is not powerful. We are not weak as they are powerful. When we be weak, they will be powerful. Thus, we have to return back. And in my idea, I have some ideas in the remaining last time, 3 minutes I have. I'm going to share about these some concepts
what these old scholars, young scholars they had, and they can influence the others with some terms. Each of the terms is a point of, as itself is a point of the symposium, but we have very little time in here. The answer of the question for my side is that I am coming from the Turkey, as I said. Last 100 years, we had many big problems, and now we are giving war of returning our roots. Last, the case of the Ottoman, one of the worst enemy for us, like Emmanuel Caruso, he told each Muslim woman, each Ottoman woman has capacity of giving birth of an Abdul Hamid, which was for them the main enemy in this age, who was one of the last Khalifa. Thus, they start to destroy this, what we have, and they try to get the block this new Abdul Hamids happen. What I am going to say, the experience that we have, it should be our aim, being one of Abdul Hamid, one of Salahuddin Ayyubi, maybe one of Sheikh Syed al-Hujwari, to influence others. It is not just scholars' responsibility. It is our own responsibility to be like that. For this, there should be ikhlas, ukhuwa. For the ikhlas, I want to remind one hadith, also in the conceptual of my affected book in Imam Nursi from the Turkey. It says, هلك الناس إلا العالمون وهلك العالمون إلا المخلصون والمخلصون على الخطر العظيم. هلك الناس إلا العالمون. Being scholar is not enough. إلا العاملون. We have to live in our life, and make it apply to our life is not enough. We have to have ikhlas. Just make as Allah has commanded us it. And being ikhlas is not enough, because we have to protect every time. When we have this ikhlas, like just one scholar, one big saint, he can influence this all sub-Asia area, and because of him, he has been a giant rahbar for here, and Allah gave the hidayah by him. Thus, it is in our shoulder to have this. And ukhuwa, innama al-mu'mina ikhwatun. We are all brothers. There is no superiority on al-Arab, on Ajam, and there is no superiority of black on white, and vice versa. Thus, we are all in one nation, even we are in different regions. This can be done by ukhuwa. How we can protect it? Not getting in the idea of egoism or superiority. We have to understand our weakness and poverty in front of Allah, and to complete in this. Coming to the last point, my aim is we can keep in our time. In Imam Bediüzzaman Said Nursi says, in this age, our most important duty is being like unity of Islam. This does not mean like just political. The societies has come together. We love our Pakistani brothers, our other brothers very much from the Turkey, really in society. Thus, if societies come together, then the other governors, they will come together easier, and we will get our old honor together, inshallah. Thank you. My time is limited. Jazakallahu khairan. Fi amanillah. मैं मोहतरम जनाब पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहिब, सूबाई वज़ीर औक़ाफ़, और जनाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और इस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन को एज़ाज़ी शील्डों से नवाजें। सबसे पहले तशरीफ़ लाते हैं लंदन यूके से तशरीफ़ लाए हुए शेख अहमद दब्बाग़। आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी एज़ाज़ी शील्ड वसूल फरमाएँ। शेख अहमद दब्बाग़। तशरीफ़ लाते हैं मिस्र से तशरीफ़ लाए हुए जनाब शेख डॉक्टर शफ़ाक़त अली बगदादी अल अज़हरी। शेख शफ़ाक़त अली बगदादी अल अज़हरी मिस्र से आप तशरीफ़ लाए, कलिमात इरशाद फरमाए।
ان کے بعد میں اپنے ٹرکی کے مہمان ریسپیکٹیبل محمد نجیب آؤ جی، پلیز کم اینڈ ریسیو یور شیلڈ فرام یور آنریبل جناب شیخ محمد نجیب آؤ جی۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں جناب محترم میر محمد آصف صاحب۔ میر محمد آصف صاحب اپنی اعزازی شیلڈ وصول فرماتے ہیں۔ مانچسٹر یو کے سے تشریف لائے ہوئے شیخ قاسم علی، آپ تشریف لاتے ہیں اور اعزازی شیلڈ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی مناسبت سے وصول فرماتے ہیں جناب شیخ قاسم علی مانچسٹر یو کے سے۔ میں گزارش کروں گا جناب مشتاق احمد صاحب، محترم مشتاق احمد صاحب ریسرچ آفیسر معارف اولیاء تشریف لا کر اعزازی شیلڈ وصول کرتے ہیں۔ ان کے بعد جناب حافظ جاوید شوکت صاحب، حافظ جاوید شوکت صاحب اعزازی شیلڈ وصول فرما رہے ہیں۔ ان کے بعد محترم جناب طارق محمود نجمی صاحب، محترم طارق محمود نجمی صاحب تشریف لا کر وصول فرما چکے۔ میں ان کے بعد گزارش کروں گا جناب محترم پرویز اسلم صاحب، محترم پرویز اسلم صاحب اپنی اعزازی شیلڈ وصول فرمائیں گے۔ محترم جناب محمد اصغر صاحب، محمد اصغر صاحب اعزازی شیلڈ وصول فرمائیں گے۔ محترم جناب غلام فرید صاحب، محترم غلام فرید صاحب اعزازی شیلڈ وصول فرمائیں گے۔ ان کے بعد جناب محترم اشتیاق شاہ صاحب تشریف لائیں گے اور اعزازی شیلڈ وصول فرمائیں گے۔ اور محترم جناب محمد ناصر صاحب، اشتیاق صاحب کے بعد محترم محمد ناصر صاحب شیلڈ وصول فرمائیں گے۔ جناب محمد ناصر صاحب، محترم کاشف جمیل صاحب بہترین خدمات پر اپنی اعزازی شیلڈ وصول فرمائیں گے۔ جناب محمد کاشف جمیل صاحب، محترم جناب شاہد اسلام صاحب، محترم جناب شاہد اسلام صاحب اپنی اعزازی شیلڈ وصول فرمائیں گے۔ اور کیو ٹی وی کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی اجازت سے محترم جناب محمد حنیف صاحب حضور فیض عالم کی بارگاہ میں لائیو نشریات اور اس اعزاز پر اعزازی شیلڈ وصول فرمائیں گے جناب محمد حنیف صاحب۔ اور میں اب بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب کی خدمت میں آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک اس کانفرنس کے حوالے سے قیمتی کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین۔ میرے لیے یہ لمحے بہت اعزاز، سعادت، انبساط اور افتخار کا باعث ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے 978ویں سالانہ عرس کے موقع پر سہ روزہ عالمی کانفرنس کے یہ اختتامی لمحات جمعے کے ساتھ، جمعے کی ان سعید گھڑیوں کے ساتھ اتصال پاتے ہوئے جاویدانی حیثیت اختیار کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ میں اس عالمی کانفرنس میں دنیا بھر سے تشریف لائے ہوئے حجویریات کے ماہرین، مندوبین اور پاکستان کے ممتاز دانشگاہوں کے اسکالرز، ان سب کو ہدیہ تبریک اور ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔ اس کانفرنس کا کل کا سیشن جی سی یونیورسٹی کے بخاری ایڈیٹوریم میں تھا اور اس سے قبل الرازی ہال پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں تھا۔ یہ سارے سیشن جو پاکستان کی نامور جامعات کو منعقد کرنے کا اعزاز میسر آیا، وہ دراصل اس امر کی علامت اور دلیل ہے کہ یہ خطہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی طفیل ہمیں میسر آیا، اور اس کی بقا اور اس کا استحکام وہ بھی اسی امر میں مضمر ہے کہ ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے ساتھ اپنی اتصال اور اپنی نسبت کو مضبوط اور مستحکم رکھیں۔ کانفرنس کے حوالے سے جو ورکنگ گروپ نے بہت سی ریکمنڈیشن، بہت سی سفارشات مرتب کی، اس کا اس وقت
چونکہ وقت بہت مختصر ہے، وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو تفصیلاً آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، لیکن اس میں بطور خاص جو امر پیش نظر رہا وہ یہی تھا کہ یہ خطہ جو ان صوفیاء کی برکت سے، ان کی تعلیمات کے سبب دین کے نور سے آراستہ ہوا، یہاں رواداری، انسان دوستی، اخوت اور بھائی چارے کی فضا صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ماں بعد اس خطے میں آنے والی ہستیوں کی تعلیمات کو اپنائیں۔ ان صوفیاء نے جو طرز زیست اور اسلوب حیات اختیار کیا وہ بر صغیر کے اندر سب سے بڑی کنورجن، سب سے بڑے دائرہ فکر و عمل کی بنیاد بنا، اور دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلام کا نور پھیلا وہاں بعض اوقات سیاسی اقتدار متزلزل ہوا تو اسلام اور مسلمانوں پر بھی کڑا وقت آیا، لیکن اورینٹلسٹ اور مستشرق اس امر پر ورطہ حیرت میں ہیں کہ سب کانٹیننٹ اور یہ خطہ پاک و ہند یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں اگر کسی وقت سیاسی طور پر مسلمان عدم استحکام کا شکار بھی ہوئے، لیکن مسلمانوں کا جو دینی نظام تھا، جو مساجد، مدارس اور خانقاہ کا سسٹم تھا، وہ کبھی متزلزل نہیں ہوا، اور یورپین مستشرق اور اورینٹلسٹ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ اس خطے میں اگر کسی وقت مسلمان خطرے میں پڑے تو صوفیہ اور ان کا اسلوب دعوت اور ان کا طرز زیست اور ان کا اسلوب حیات ان مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچا، جس کے سبب اس سوسائٹی کے اندر شاید کبھی اقتدار تو مسلمانوں کے پاس نہ رہا ہو، لیکن ان کی روایات بڑی سے بڑی سازش کے باوجود کبھی معدوم نہ ہو سکی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس خطے میں حضرت داتا گنج بخش کی خانقاہ تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت داتا گنج بخش جس قافلے کے سرخیل تھے، اس قافلے کے آپ کے بعد آنے والے خواجہ معین الدین چشتی یہاں موجود تھے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر یہاں موجود تھے، اور اقبال نے جو کہا تھا کہ بندہائے کوثر آساں گزیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخ، کہ ہند کی سرزمین پر انہوں نے اللہ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کا بیج اس انداز میں بویا کہ وہ تنور اور مضبوط درخت بنا، جس کی چھاؤں میں لوگ، دکھی لوگ، پژمردہ لوگ آرام اور آسائش اور سکھ کا سانس لیتے رہے۔ اور بر صغیر کے اندر جو سب سے بڑا سماجی انقلاب آیا وہ انہی صوفیاء کے سبب آیا، اس لیے کہ انہوں نے ذات پات کی تقسیم کے بغیر لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھایا، انہوں نے وہ لقمہ جو وہ اپنے منہ میں ڈالتے تھے وہی یہاں کے پسماندہ لوگوں کے لیے اس کو عرضہ کیا، اپنی خانقاہ میں لوگوں کو آنے کے لیے محبت آمیز پیرایا عطا کیا۔ اسی اسلوب حیات، اسی طرز زیست کو عام کرنے کے لیے قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر اس سہ روزہ عالمی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ میں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد اور پیش آمدہ عرس تقریبات کے حوالے سے وزیر محترم حضرت صاحبزادہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب اور سیکریٹری اوقاف جناب نبیل جاوید صاحب اور پوری اوقاف ایڈمنسٹریشن، داتا دربار ایڈمنسٹریشن، حضرت خطیب محترم اور ان کے پورے سٹاف، ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ میں اس کانفرنس کے بالکل اختتام پر صاحب صدر اور عرس مبارک کی تمام تر تقریبات، انتظامات کو
اپنی ذاتی دلچسپی، انتظامی اور فکری رہنمائی اور پوری جستجو کے ساتھ دیکھنے والی ہستی جناب محترم المقام پیر طریقت جناب پیر سید الحسن شاہ صاحب، آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی طبع کے مطابق سامعین و ناظرین کو اپنے کلمات سے اور مستفیض فرمائیں۔ ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ پوری کانفرنس سے نعرہ نہیں لگا، زوردار نعرہ نہ ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور داتا گنج بخش۔ کیا کرنا ہے مسئلہ دستا ہے کیا کرنا ہے؟ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. محبت سے درود و سلام پڑھے سارے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جو سامنے ہے مدینہ، جو سامنے ہے مدینہ، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے؟ یہی تو کعبے کا کعبہ ہے. سوچتا کیا ہے؟ جو سامنے ہے مدینہ، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے؟ یہی تو
تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ۔ اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ آقا کا، اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ آقا کا، تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے، تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے۔ یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، جو سامنے ہے مدینہ۔ اگلا شعر میں جانیے جی، کیا شعر آگے کیا شعر، دوسرا شعر کیا ہے اس کا دوسرا شعر کیا ہے؟ بروز حشر کیا شعر ہے؟ خدا خود کہے گا بندوں سے، بروز حشر خدا کہہ رہا ہے بندوں سے، بروز حشر خدا کہہ رہا ہے بندوں سے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے۔ یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ۔ علماء کرام اور معزز حاضرین، بڑی خوش بختی ہے، بہت خوش بختی ہے ہماری، آپ لوگ بڑے عظیم لوگ ہو، بڑے کمال کے لوگ ہو، آپ اس سے محبت کرنے آئے ہو جس سے خدا محبت کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ سوال کیا کہ مولا ہم چاہتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، ہمیں مولا یہ کرم فرما کے اپنا بنا لے، ہم تیرا بننا چاہتے ہیں مولا، ہم تیری ذات سے جڑنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اس سے جڑ جاؤ جو مجھ سے جڑا ہوا ہے، اس سے جڑ جاؤ جو مجھ سے جڑا ہوا ہے۔ یا اللہ ہم تو تیرا بننا چاہتے ہیں، فرمایا یہی میرا جڑنا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے، کوئی جو عقل سے پیدل ہو، اگر وہ اس قسم کی بات کر دے کہ جی ہم نے ڈائریکٹ ہی اللہ سے فیض لینا ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو تربیلا کا جو پانی کی دھار کا بنا ہوا نور ہے، تم ڈائریکٹ یہ حاصل نہیں کر سکتے قیامت تک کے لیے، تو اللہ نور السماوات والارض، اس کا نور کیسے ڈائریکٹ لے سکتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، یہ اللہ کی خدمت میں آنا ہے، یہ اللہ کے پاس آنا ہے۔ اللہ کہتا ہے جڑ جاؤ ان سے جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب قرآن نے اصول بتا دیا، بندے نے توحید مانگی، اللہ نے ولایت کا دروازہ دکھایا، اس کو ہم بلا نہیں سکتے ہیں۔ ولایت کے دروازے پہ اللہ نے بھیجا ہے، ہم خود نہیں آئے، داتا صاحب ہم نہیں آئے چل کے، ہمیں اس نے بھیجا ہے، ہمیں اس نے بھیجا ہے۔ اور حدیث مسلم ہے، علماء ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے پھر یہ کرتا ہے کہ جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے جبرائیل وہ جو فلاں شخص ہے نا، وہ جو لاہور کے اندر رہتا ہے جس کا نام علی حجویری ہے،
مجھے اس سے بڑی محبت ہے، جاؤ تم بھی اس سے محبت کر کے آؤ۔ وہ جبرائیل محبت کر کے آتا ہے تو عرض کرتا ہے مولا میں محبت کر کے آیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل فرشتوں کو بلاؤ، سب فرشتے جائیں، سب فرشتے جائیں اس سے محبت کر کے آئیں۔ تمام فرشتگان اس حجویری سے، سید حجویر سے محبت کرنے آتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو دوبارہ جاؤ، پھر زمین پہ جاؤ کہ مولا ہم تو حاضری دے کے آئے ہیں۔ فرمایا نہیں، اب ایسے کرو کہ صاف صاف دل تلاش کرو، پاک دلوں کو تلاش کرو، ان دلوں میں میری اس حجویری کی محبت ڈال کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو صاف دل ہیں انہی میں یہ محبت ہوگی، جو دل صاف نہیں ہے یہ حدیث کا فیصلہ ہے، وہ کیسے آئیں گے؟ اگر کوئی نہیں آتا تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم بڑے خوش بختی رکھنے والے لوگ ہیں، آپ بڑے خوش بخت ہیں۔ ہم اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ ختم ہوتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ میں قرآن کریم، یہ جو نسبت اور اہمیت ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو صرف اپنے عملوں سے اہمیت ہوگی، مقام ملے گا، یا عمل نہیں، صرف نسبت سے منزل ملے گی، اہمیت ملے گی۔ دو چیزیں ہیں نا۔ میں قرآن سے مثال ایک دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات ایک ہی بڑی ہوتی ہے، اشارہ ایک ہی بڑا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے، کہا کہ بھائی جناب یوسف علیہ السلام بابا کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، نظر ختم ہو چکی ہے، کوئی دعا کر دیں ان کے لیے یا کوئی دوا دے دیں، دارو کوئی۔ دو ہی طریقے تھے نا، نہ دعا کی نہ دوا دارو دیا۔ تیسرا طریقہ، جلدی سے بٹن کھولے، کہا اذهبوا بقمیصی فالقوا علی وجه ابی بصیرا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، بابا کے چہرے پہ رکھنا، بابا دیکھیں۔ تو بھائی کہتے کہ بھائی آپ رہنے دیں، کرتا ہی ہے نا، یہ بھی دھاگے کا بنا ہوا، ہمارا کرتا بھی دھاگے کا بنا ہوا ہے، تو ہم اپنا ڈال دیں گے، آپ نہ اتاریں۔ لیکن کیوں؟ کرتوں میں فرق ہے بھائی۔ وہ کرتا نسبت والا کرتا تھا، بغیر آپریشن کے، بغیر چیر پھاڑ کے وہ کرتا وہ کام کر گیا جو شاید ڈاکٹر کام نہ کر سکتے ہوں، پوری گارنٹی کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کرتوں میں فرق ہے۔ جب کرتوں میں فرق ہے تو پھر بندوں میں فرق کا کیا عالم ہوگا؟ کرتوں میں کیا فرق تھا کہ اس میں نسبت تھی۔ اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے لاہور کے لوگ، ان کے کرتے اتارے جائیں اور کسی نبینہ کے سر پر رکھ دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ اس کی گردن تو ٹوٹ سکتی ہے لیکن اس کی آنکھیں واپس نہیں آ سکتی۔ وہ نسبت تھی جو اس کرتے میں رکھی ہوئی تھی۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی نسبت اس ہستی سے ہے جو حسنی سید بھی ہے، جو حسینی سید بھی ہے، اور جو اگر یہ پاکستان، جتنے بھی یہ اسلامی ممالک ہیں، افغانستان ہیں، جتنے بھی ہمارے، اگر یہ ہستیاں ادھر تشریف نہ لاتی تو شاید یہ ہم پاکستان نہ دیکھتے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آ کے ہمارے ملک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اب لوگوں، جو صوفیہ کی تعلیمات ہیں یہ صرف ادب ہے، ادب کا نام ہی تصوف ہے، ادب اور خدمت۔ اور جو میں نے آیت پڑھی، اللہ کہتا ہے جس کو اللہ ہدایت دے گا اسے ہی ملے گی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیسے ہدایت لینی ہے اللہ سے؟ کوئی لے سکتا ہے ڈائریکٹ ہدایت اللہ سے؟ تو اللہ نے آگے کرم کیا اور ہمیں اس کا اشارہ فرمایا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ فرماتا ہے جس کو میں گمراہ کر دوں گا اس کو ولی اور مرشد نہیں ملے گا، جس کو ولی اور مرشد ملے گا وہی اللہ کی ہدایت ہوگی۔ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ ہم اس کانفرنس کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ سنتیں ادا فرما لیجیے، اس کے بعد اذان، مسنون خطبہ اور جماعت ہوتی ہے۔ مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد